اب غزہ میں جو سچویشن ہے، جو بچہ ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کے دماغ میں وہی فیڈ ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیلدی رکھیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ بچے کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے، بچے کی عادتیں بن رہی ہیں، بچے کی پرسنالٹی بن رہی ہے. لیکن اگر ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے سامنے صرف کٹے ہوئے جسم دیکھے ہیں، صرف بارود دیکھا ہے، صرف بم دھماکے دیکھے ہیں، صرف یہ دیکھا ہے کہ کب کس کو آگے گولی لگ جائے، ایک انسرٹن سچویشن، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اماں ابا کی کب جان نکل جائے. اور اگر تو کچھ بچے ایسے جنہیں یہی نہیں پتا کہ ان کے اماں ابا کدھر ہیں، ان کے بہن بھائی کدھر ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا اگر بہن بھائی زندہ بھی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے. ایسی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ وہ بچہ ہنسنا بھی بھول جائے گا. وہ بچہ صرف ایک ایسی نب سچویشن میں ہوگا کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. تو اس کے ذہن میں کیا چیزیں آپ فیڈ کر رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں تو صرف خون، بھم دھماکے، جنگ، کٹا ہوا جسم، اور اتنی لاچاری کہ اتنے وہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ اتنے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس چیز کو روک سکیں یا ہم اپنوں کے لیے کچھ کر سکیں. ہمارا کوئی سامنے ہو اور اس کو پیاس لگی ہو یا کچھ پریشان ہو کسی بھی حالت میں، تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا میں کوئی ایسا علاج لے کے آ جائیں یا کچھ ایسی چیز کر دے کہ ہمارے سامنے والے کا دکھ درد جو ہے وہ کم ہو سکے. لیکن آپ کتنے بے بس ہیں کہ آپ کا اپنا آپ کے سامنے مرے لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے. تو بچے کے ذہن میں وہ ساری چیزیں کیا ٹرانسفر ہو رہی ہیں، وہ کیا فیڈ کر رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے وہی اس کے اندر ٹرانسفر ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کی پرسنالٹی پہ بہت گہرا اثر ہوگا، بہت نیگیٹو ہوگا. اس کی جو نیکسٹ اس کی ساری لائف ہے، نیکسٹ اس کی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک اس ایک غزہ کی جو جنگ ہے اس کا اثر نیگیٹیولی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک جو ہے یہ ایک ٹرانسفر ہوگا. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اتنی دردناک اور اتنی خوفناک سچویشن ہے.